السلام علیکم. لیٹ جاؤ. یہ 12 سال سے اوپر ہیں سارے. اچھا کمال ہے. بڑی چھوٹے چھوٹے کھایا پینے کرتے. عاشر احمد تلاوت. السلام علیکم پیارے. وعلیکم السلام. یہ مائکرو فون ایسی جگہ رکھا ہے کہ اسکرین کے اوپر چڑھ گیا ہے. تھوڑا سا پرے کر لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. تم حفظ کلاس میں جاتے ہو؟ میں کہیں حفظ کلاس میں جاتے ہو؟ اچھا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اچھا اور قرآن شریف کس سے پڑھا تھا؟ کس نے پڑھایا؟ اچھا اچھا. ابو کی تلاوت بھی اچھی ہے. اچھا کب سے یہاں آئے ہوئے ہو؟ 3-4 سال ہو گئے. اچھا جی. عبداللہ طاہر ٹرانسلیشن. السلام علیکم پیارے حضور. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. And to Allah shall all affairs be returned for a decision. You are the best people, raised for the good of mankind. You enjoin good and forbid evil, and believe in Allah. And if the people of the book had believed, it would have surely been better for them.
Some of them are believers, but most of them are transgressors. They cannot harm you save that they may cause you slight hurt. And if they fight you, they will turn their backs to you. Then they shall not be helped. Surah Al Imran, chapter 3, verses 110 to 112. Jazakallah. جی تلا داؤد حدیث. السلام علیکم پیارا حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعۃ اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب. مسند عبداللہ بن مبارک حدیث نمبر 29. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا میں تمہیں حقیقی مومن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس کو لوگ اپنے اموال اور جانوں پر امین ٹھہرائیں، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفس کے مجاہدہ سے کام لے، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے. جزاک اللہ. اچھا باسل طاہر منیر ملفوظات. السلام علیکم پیارے حضور. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں نصیحت کرتا ہوں کہ شر سے پرہیز کرو اور نوع انسان کے ساتھ حق ہمدردی بجا لاؤ. اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے. کیا ہی گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں، اور کیا ہی ناپاک وہ راہ ہے جو نفسانی بغض کے کانٹوں سے بھرا ہے. سو جو تم میرے ساتھ ہو ایسے مت ہو. تم سوچو کہ مذہب سے حاصل کیا ہے؟ کیا یہی کہ ہر وقت مردم ازاری تمہارا شیوا ہو؟ نہیں، بلکہ مذہب اس زندگی کے حاصل کرنے کے لیے ہے جو خدا میں ہے، اور وہ زندگی نہ کسی کو حاصل ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی بجوز اس کے کہ خدائی صفات انسان کے اندر داخل ہو جائیں. خدا کے لیے سب پر رحم کرو تا آسمان سے تم پر رحم ہو. آؤ میں تمہیں ایسی راہ سکھلاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ، اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو. کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں. مگر یہ ایک دن کا کام نہیں. ترقی کرو ترقی کرو. گورنمنٹ انگریزی اور جہاد صفحہ 14. اچھا کچھ سمجھ بھی آئی ہے اس کو؟ بنی نوع کیا ہوتا ہے؟ نوع انسان، نوع انسان تم نے پڑھا ہے؟ تو نوع انسان کا مطلب بھی آتا ہے؟ نوع انسان کا مطلب ہیومن بینگس. انگریزی میں حق ہمدردی بجا لاؤ کیا مطلب ہے؟ ہاں وہ اگلا لفظ تمہارا ٹھیک ہے، کائنڈ سمپیتھیٹک ہو جاؤ ان کے لیے. اور اپنے دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو. تمہارے لیے تو بچوں والی باتیں ہونی چاہیے تھیں، تمہاری بغضوں اور کینوں سے پاک ہو. عموماً
ہاں بغضوں اور کینوں سے پاک ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہیں نہیں پتہ؟ کس کو پتہ ہے بتاؤ؟ ہیں ہاں دل میں جو اپنی وینجینس اور وینڈکٹیونیس کیا آسان لفظ میں کیا کہو گے، ان چیزوں سے بغض اور کینے جو دل میں رکھتے ہیں تم، برائیاں اور کسی کے بارے میں غلط سوچ ہیں، غلط باتیں دل میں رکھتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو صاف کرو. ٹھیک ہے. اور آگے کیا ہے؟ گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ دے لو اس کو، دے دو مائکرو فون. کون بتائے گا؟ گندا اور ناپاک وہ مذہب ہے جس میں انسان کی ہمدردی نہیں. تم بڑے بڑے بیٹھے ہو. گندا کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں. ہاں تم بتاؤ سالک، مائکرو فون لے لو. برا وہ مذہب ہوتا ہے جس کے اندر انسان کی جس میں لوگوں کے لیے تمہاری ہمدردی نہیں ہے، تمہارے اچھے خیالات نہیں ہیں، سمپیتی نہیں لوگوں کے لیے ہیں، وہ مذہب اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا، اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، ایکسٹریمسٹ ہیں اس میں، اور بڑے بروٹل ہیں اور قتل کر دیتے ہیں اور مار دھاڑ کر دیتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، داعش بنی ہوئی ہے اور فلاں چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام تو ہے ہی نہیں. اسلام تو کہتا ہے لوگوں سے ہمدردی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے کام آؤ. ٹھیک ہے. یہ مذہب اسلام ہے. اگر برائیاں کرنی ہیں، لوگوں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، ظلم کرنا ہے تو پھر وہ مذہب پھر گندا اور ناپاک مذہب ہے. اور اسلام گندا اور ناپاک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں نا، ایکسٹریمسٹ اور داعش اور فلاں یہ غلط کرتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے مذہب سے کیا فائدہ جو ہر وقت لوگوں کو تنگ کرتے رہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم رحم کرو، لوگوں کو ہمیشہ رحم کرو. رحم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ہمدردی. ہاں ہمدردی، رحم. پھر تم بتا دو، اس کو مشورہ دے رہے ہو. معاف کرنا، مرسیفل ہونا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ پھر اللہ تعالیٰ بھی تم پہ رحم کرے گا پھر. ٹھیک. اگر لڑائیاں جھگڑے کرتے رہو گے، قتل کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا. اچھا اب حدیث ہو گئی، ملفوظات ہو گیا. حشام احمد نظم پڑھو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. منظوم پاکیزہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے. اے سونے والو جاگو، شمس و ضحیٰ یہی ہے. مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا. اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے.
اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے، وہ دل سے تانہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، وہ دل سے تانہا ہے، کس راہ سے اس کو دیکھیں، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے، ان مشکلوں کا یارو مشکل کشا یہی ہے، باطن سیاہ ہے جن کے اس دین سے ہے وہ منکر، باطن سیاہ ہے جن کے اس دین سے ہے وہ منکر، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے، پر اے اندھیرے والو دل کا دیا یہی ہے، دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، دنیا کی سب دکانیں ہیں ہم نے دیکھی بھالی، آخر ہوا یہ ثابت دارو شفا یہی ہے، آخر ہوا یہ ثابت دارو شفا یہی ہے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے، ہر طرف میں نے دیکھا بستاں ہرا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس و ضحیٰ یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، فتین احمد یاسر پرامن مذہب۔ پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بابرکت مجلس میں خاکسار نے اسلام ایک پرامن مذہب ہے کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کو جس راستے پر چلنے اور تعلیم پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے
اس کے نتیجے میں اپنے بندوں کی اخلاقی اور روحانی طاقتوں کو انتہائی اعلیٰ درجے کے کمال تک بھی پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رستے کو خدا تعالیٰ نے اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر اپنی نعمت قرار دیا ہے، اور اس رستے پر چلنے والوں کو امتاً وسطاً اور خیر امتن کے شاندار القابات سے یاد کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہوا سماکم المسلمین کہہ کر ایک سچا اور وفادار گروہ قرار دیا ہے۔ اور یہی وہ تعلیم تھی جس کی تبلیغ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و شفقت کا مجسم پیکر بن کر کرتے رہے۔ بس جس نے اسلام کے پرامن مذہب ہونے کی حقیقت کو سمجھنا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ پر نظر ڈالے، کیونکہ قرآن مجید کی پرحکمت تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ وہ دنیا پرستی کے شرک کو چھوڑ کر ایک طرف تو عشق الہی میں ایسے گم ہوئے کہ ان کی سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتیں، تو دوسری طرف ایک دوسرے کے خون کے پیاسے حقوق العباد کی ادائیگی میں ایسے یکتا ہو گئے کہ احترام انسانیت کے انمٹ نقوش قائم کر دیے۔ اور یہ اسلام کی دل موہ لینے والی تعلیم کا ہی اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے امن و سلامتی کے گیت گاتے ہوئے اور وہ اخوت و صلح کے جھنڈے بلند کرتے ہوئے تھوڑے ہی عرصے میں عرب قبائل کے دل فتح کر لیے۔ اسلام کے پرامن مذہب ہونے کی دلیل فتح مکہ سے بڑھ کر اور کیا دی جا سکتی ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم کے اعلان سے نہ کوئی انتقام لیا گیا اور نہ ہی کوئی قتل و غارت ہوئی، بلکہ امن و سلامتی کے ایسے شاندار نظارے دنیا نے دیکھے کہ جس میں ہر کوئی اپنے نفس پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور باوجود سخت مصائب، مظالم اور جسمانی اذیتوں کے ایک لمبے دور میں سے گزرنے کے اسی اسلامی تعلیم پر عمل کیا گیا کہ فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ۔ جہاد کے جس تصور کو آج مغربی معاشرہ پیش کرتا ہے اور جسے چند مذہبی دہشت گرد تنظیموں نے اپنا نصب العین بنایا ہوا ہے، اس کا ثبوت اسلام کی ابتدائی صدیوں میں تو کہیں نہیں ملتا، بلکہ قرآن مجید تو متعدد مواقع پر اموال اور نفوس کے جہاد کو ہی اصل جہاد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ بس دنیا کو امن و سلامتی کے ایک نقطے پر اکٹھا کرنے کے لیے اسلام کی تعلیم سے بڑھ کر شاندار تعلیم اور کس مذہب کی ہو سکتی ہے؟ اسلام کی نشت ثانیہ کے اس دور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل بروز، مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم بھی اسی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ طریق جہاد جس پر اس زمانے کے اکثر وحشی کار بند ہو رہے ہیں، یہ اسلامی جہاد نہیں ہے، بلکہ یہ نفس امارہ کے جوشوں سے یا بہشت کی طمع خام سے ناجائز حرکات ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئے ہیں۔ اور یہی اسلامی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء پچھلے 100 سال سے زائد عرصے سے کھول کھول کر دنیا کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اسی پرامن اسلامی تعلیم کے اثرات ہیں کہ آج دنیا کے 209 ممالک میں جماعت احمدیہ کی سرسبز شاخیں اس پاک تعلیم کی صداقت پر اپنے کردار اور اعمال سے مہر تصدیق ثبت کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی نمائندگی میں بڑی بڑی دنیاوی طاقتوں کے حکمرانوں اور ان کی پارلیمنٹس میں تقریر و تحریر کے ذریعے اسلام کی اسی آفاقی تعلیم کو پیش کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح یہ دنیا ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے۔ بس آج مسلم امہ اور دنیا کے امن کی ضمانت صرف اور صرف اسلام کے حقیقی نمائندہ جماعت احمدیہ سے وابستہ ہونے اور اس کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے دل سے قبول کیے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ پیغام جلد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اعمال اور کردار سے اس صداقت کے امین بنے رہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ کس کے بیٹے ہو تم؟ کس کے بیٹے ہو؟ اچھا اچھا، انہوں نے تیاری کرائی تمہیں لگتا ہے؟ ایک فکرہ تم بیچ میں سے ایک دو لفظ کھا گئے بیچ میں اپنے، ہے نا؟ ادھر آؤ، جو میرا جہاں تک خیال ہے جو تم نے کھایا لفظ جلدی میں تم نکال کے تو نا مولوی کرنا کیا تمہیں؟
چڑھو. شروع کیا تھا یہاں سے. تم نے اسلام کھا لیا تھا, کی نمائندگی میں پڑھا تھا, کی نمائندگی میں. اسلام نہیں بول رہا ہے نا, گلیر پڑ گئی ہوگی. اچھا اب کیا کرنا ہے؟ تم مائکرو فون لو, تم نے کچھ کہنا ہے؟ تو نہیں کس نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں ادھر دے دو مائکرو فون, ادھر اس طرف دے دو, رائٹ پہ. جلدی جلدی. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو اسلامک کنٹریز ہے جیسے سیریا اور اسلامک کنٹریز میں چھوٹی چھوٹی وارز ہو رہی ہیں, یہ لیڈ کرے گی ورلڈ وار 3 میں یا بگ کنٹریز جیسے امریکہ اور رشیا؟ ورلڈ وار تو ہو رہی ہے آلریڈی. اسلامی کنٹری جو کر رہی ہیں, اسلامی ایک کے ملک دوسرے ملک میں انوالو ہیں. ترکی سیریا کی جنگ میں بھی انوالو ہیں, ادھر سے اسرائیل انوالو ہے, ادھر سے رشیا انوالو ہے, ادھر سے امریکہ انوالو ہے, ادھر سے ایران اس کی مدد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو ایک چھوٹی جگہ تو ورلڈ وار ایک لحاظ سے ہو ہی رہی ہے. اب اس نے زیادہ فلیئر اپ ہو کے پھیلنا ہے دنیا میں, تو وہ انہی ملکوں سے پھیلنا ہے. ٹھیک ہے, اب سارے بلاک بن رہے ہیں نا. اب کہتے یہی ہیں کہ پوٹن اور ٹرمپ کی بڑی دوستی ہے تو اس لیے شاید ہو جائے, لیکن آگے حالات دیکھو کیا ہوتا ہے. اگر ہوگی تو ادھر سے جن کے خلاف بھی ہے, پوٹن چائنا کے خلاف ہے مثلاً, تو وہ اپنا بلاک بنائیں گے. لیکن ایک جنگ کی بنیاد پڑ چکی ہوئی ہے سب اسلامی ملکوں میں, عراق میں ہو گئی. تو اس نے اب یہ ہے کہ باقی یورپ کو کس طرح لپیٹ میں لینا ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ دہشت گرد لے رہے ہیں. جب اگر یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر جو دہشت گرد تنظیمیں وہ کام کریں گی, پھر ان کے بدلے حکومتوں سے لیے جائیں گے. تو ورلڈ وار کی بنیاد پڑ چکی ہے, شروع نہیں ہونی اس سے, کبھی نہیں ہونی, بلکہ ہو چکی شروع. اب اس نے صرف پھیلنا ہے. ٹھیک, اور ہم وقفنوں کس طرح ہیں ہم وقفنوں بچے کس طرح اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں؟ فی الحال تو تم دعائی کر سکتے ہو, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے مرنے سے, اور یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں, کیونکہ اللہ سے دور جا رہے ہیں اس لیے دنیا کی تباہی ہو رہی ہے. اللہ کے قریب ہو جائیں تو تباہی سے بچ جائیں گے. پیغام اللہ تعالیٰ کے سن لیں. تو تم لوگ یہ ارادہ کرو کہ جو اگر تمہاری زندگیوں میں ابھی جلدی ورلڈ وار ہو جاتی ہے, زیادہ پھیل جاتی ہے, تو تم لوگ بعد میں پھر تبلیغ کر کے تو ان کو اسلام کے قریب لے کے آؤ. اور ابھی بھی اپنے حلقے میں اپنے دوستوں میں بتاؤ کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے. خوبصورت تعلیم ہے, اچھی تعلیم ہے. بچے اپنے گھروں میں جا کے بتائیں, تمہارے دوست ہیں کہ ہم جو لوگ دہشت گرد کر رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کہ مسیح موعود کو میں نے بتایا نا, اور حدیث میں بھی آیا ہے. اصل تو قرآن بھی یہی کہتا ہے, اصل تو انسانیت کی خدمت ہے. اگر ہمدردی نہیں ہے اور تباہی پھیلاتے جا رہے ہو تو وہ کوئی مذہب نہیں, وہ گندہ مذہب ہے. ایسے ہم جس اسلام کو مانتے ہیں, مجھے کئی دفعہ پوچھتے ہیں لوگ, میں تو کہتا ہوں ہم جس اسلام کو مانتے ہیں وہ تو ایسی تعلیم نہیں دیتا. ہم تو پیار اور محبت والے اسلام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں عاطف. السلام علیکم پیارے حضور. ایسا میں ابھی یہ میری پہلی کلاس ہے ہاں, گلشن. تم 12 سال کے ہو گئے ہو؟ ہاں جی. اچھا ماشاء اللہ. آپ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ میرا سوال تھا کہ میں اب ہائی اسکول میں چلا گیا ہوں. ہاں, تو جب میں گھر آتا ہوں 4:30 ہو جاتے ہیں. ایئر 7 میں ہو تم؟ جی. اچھا پھر میں جب گھر آتا ہوں تو 4:30 ہو جاتے ہیں. اچھا, تو مغرب کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا تو ظہر عصر کی نماز تم اسکول میں تمہیں بریک ہوتی ہے نا 12 بجے؟
ہاں جی 12 یا 12:30 پہ بریک ہوتی ہے نا, جی تو اس وقت ایک کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا کرو. ہاں جی میں نے ان کو بتایا تھا, انہوں نے جیسے ان کے پاس ایک روم ہوتا ہے نا ٹھیک جیسے. ہے, روم میں جا کے پڑھ لیا کرو علیحدہ نماز اپنے کمرے میں, جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چاہے کلاس روم میں بینچ پہ بیٹھ کے پڑھ لیا کرو. ہاں طاہر بنو. السلام علیکم حضور, میرا نام طاہر احمد پنو. میرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تہجد کی نماز کا حکم فرمایا, تو پھر یہ فرض کیوں نہیں ہے تہجد کی نماز؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہجد پڑھو, یہ اچھی بات ہے, تمہیں اس سے تمہارا مقام اونچا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. لیکن فرائض جو داخل کیے ان میں اس کو نہیں رکھا, تاکہ بعض ایسے ہوں جو نہیں بھی پڑھ سکتے. فرض نمازیں 5 کیں, اس میں یہ ہے کہ اگر تم بیمار بھی ہو تم نے فرض نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیکن 5 نمازیں پڑھو. پھر اس میں سہولتیں پیدا کر دیں کہ اگر وقت تھوڑا ہے تو جمع کر لو, اگر بیمار ہو تو جمع کر لو, اگر مسافر ہے تو قصر بھی کر لو, مطلب ظہر عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لو, عشاء کی 2 رکعت پڑھ لو. تو آسانی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ رات کو ہر ایک کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک لوور منیمم سٹینڈرڈ اور ایک ہائیسٹ سٹینڈرڈ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں. فرض نہیں کیا اس کو, انہوں نے کہا پڑھو گے تو اچھا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤ گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی فرمایا کہ جو لوگ رات کو اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے اور نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کو میں بڑا نوازتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک وقت میں, اس نے کہا کیا کیا فرائض ہیں, آپ نے پڑھایا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, روزے صحت کی حالت میں فرض ہیں, اگر تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے, اور سارے فرائض کے بارے میں پوچھتا رہا. اس نے کہا کہ ان فرائض کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا, یعنی کہ میں نفل نہیں پڑھوں گا, نہ میں تہجد پڑھوں گا نہ نفل پڑھوں گا. جب اٹھ کے چلا گیا تو آنسر نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اگر یہ باتیں کر لے گا, فرض پوری کر لے گا نا, تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا, جنت میں چلا جائے گا, اس سے راضی ہو جائے گا. تو کم از کم سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور میکسیمم سٹینڈرڈ بھی رکھا ہے. ایک لمٹ ہے نا, ہر ایک کی اتنی ہوتی, اس لیے. ٹھیک. ہاں چلو. جازب مسلم. السلام علیکم. تمہاری ٹوپی کہاں ہے؟ میں ٹوپی بھول گیا. نہیں تمہیں نہیں دینی, لے لو. جلدی میں تھا تو جلدی میں تھا صبح. جلدی میں بھول گئے تھے. اچھا, اب جلدی میں یاد رکھا کرو. اچھا, دعا کی درخواست ہے میرے اور دادا وہ بھی بھول گیا جلدی میں. دعا کی درخواست ہے, میرے دادا ابو ہاسپٹل میں. اچھا, اللہ تعالیٰ فضل کرے. اور میرا سوال تھا کہ ہم جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, تو جب نماز میں برے خیالات آتے ہیں تو اس کو پھر استغفار پڑھا کرو. جب برا خیال آتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو, استغفار پڑھا کرو, اور پھر دوبارہ اگر اپنی نماز اپنی پڑھ رہے ہو نا, تو جہاں تمہیں خیال آیا تو وہیں سے دوبارہ ریپیٹ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا, اہدنا الصراط المستقیم, اس کو بار بار پڑھا کرو جب کھڑے ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو. ٹھیک. تو آہستہ آہستہ پھر عادت ہو جائے گی تمہیں. ٹھیک ہے. برے خیال تو نہیں آنے چاہیے, کہانیاں نہیں آنی چاہیے کہ میں فلاں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں یا فلاں چیز. اچھا, وہ آخر پہ کالا کوٹ لال ٹائی. السلام علیکم پاسٹر, میرا سوال ہے کہ اگر کسی نے جامعہ جانا اس کی تیاری کے لیے کیا دیں گے آپ ایڈوائس؟ قرآن شریف پڑھنا آنا چاہیے, قرآن شریف نادرہ اچھی طرح پڑھنا آنا چاہیے, سورہ فاتحہ کا ترجمہ آنا چاہیے, نماز پوری آنی چاہیے, چند جو اسلامی باتیں جنرل بیسک جنرل نالج جو ہے اسلام کا وہ آنا چاہیے. ہر ایک احمدی کو جتنا آنا چاہیے اتنا ہی ہے کرائٹیریا, اور کوئی نہیں زیادہ. ٹھیک. اور دل سے خواہش ہونی چاہیے میں نے جامع پڑھنے. ہاں, یہ داڑھی والے چھوٹے کالے سویٹر والے کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. نہیں تمہاں نہیں, ذات والے کو. السلام علیکم حضور. جی قرآن مجید سورہ اخلاص میں لکھا ہے اللہ, سورہ الاخلاص میں لکھا ہے اللہ الصمد, جس کا مطلب ہے اللہ دی انڈیپینڈنٹ اینڈ بیسورٹ آف آل. اگر تو خدا ہے انڈیپینڈنٹ, پھر ان کا کیا, اگر تو اللہ ہے انڈیپینڈنٹ, تو پھر ان کا اللہ کیا ہے؟ الصمد سے مراد یہ ہے
کہ عام طور پہ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بے نیاز ہے، اس میں کر دیا، انگلش میں کیا ترجمہ کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے، اور اس نے کبھی اس نے ختم نہیں ہونا ہے، ایٹرنل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور ساری دنیا ہر ایک چیز جو ہے اس کو فنا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے ایک وقت میں، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے. اس لیے جو چیز ہمیشہ رہنے والی ہے اسی کو اللہ کہا جا سکتا ہے، اور جو وہ ایک ہی ہو سکتی ہے، دو چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہی اس کی خصوصیت ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، جس نے ہلاک نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا. باقی ہر چیز جو ہے ایک وقت میں آگے ختم ہونے والی ہے. ٹھیک. تو اس میں سوال کیا تمہارا؟ کہ خدا اگر تو ہے انڈیپینڈنٹ، پھر خدا کو کیا ضروری ہے فرشتوں کا؟ ان کا کیا ضروری ہے فرشتوں کا؟ کیا ہے انڈیپینڈنٹ ہے؟ انڈیپینڈنٹ. ذرا قرآن شریف لائے نا انگریزی کیا ترجمہ کیا ہوا انہوں نے. ہاں جی. تو پھر خدا کو کیا ہے ضرورت فرشتوں کا؟ خدا کو ضرورت کوئی نہیں ہے. خدا نے اپنے کام مختلف سپرد کر دیے، وہ ہر چیز پہ قادر بھی تو ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب فرشتوں نے وہی کام کرنا ہے جو خدا نے ان کو کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف کاموں کے لیے فرشتے موت کے لیے ایک ایلوکیٹ کر دیے، مختلف چیزیں بنا کے وہی لانے کے لیے ایک فرشتہ جبرائیل کو بنا دیا، موت کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود ایک ٹیم بنا دی ہیں. اگر اب تم اپنے کام میں کسی کمپنی کے باس ہو، وہ انڈیپینڈنٹ ہے نا اپنی فیصلے کرنے میں، لیکن اس نے اپنی ایک ٹیم رکھی ہوئی نیچے ان کو امپلیمنٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سسٹم بنایا، اپنا دنیا کو قائم کیا ہے، اور سسٹم بنایا اور ساری مخلوق بنائی. اس کے بعد عرش پہ بیٹھ گیا. صرف لیکن صرف یہ نہیں کہ آئیڈل ہو کے بیٹھ گیا جس طرح بائبل کہتی ہے، یا کسی کا محتاج ہو گیا. قرآن کے کہتا ہے محتاج نہیں وہ ہوا کسی کا، انڈیپینڈنٹ تو ہے، لیکن ساتھ ہی مطلب اس نے ایلوکیٹ تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ صحیح کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کوئی اس فرشتے اس کے سوچ کے علاوہ کام کر نہیں سکتے. شیطان نے کہا تھا یہ کام میں نہیں کروں گا، تو اس کو فرشتہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو یہ کہہ دیا تو میں چھوٹ تو دیتا ہوں، لیکن تمہارے ماننے والوں کو یہ بھی میرا فیصلہ ہے کہ تمہارے پیچھے چلنے والوں کو میں جہنم میں بھی ڈالوں گا. ٹھیک. کیا انڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے؟ جی انڈیپینڈنٹ بٹ اینڈ بی ساٹ. ہاں نہیں اللہ سمد انڈیپینڈنٹ اینڈ بی ساٹ آف آل. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، لیکن اس نے ایک ٹیم بنا دی. ٹھیک ہے یہ کام کرو. ہر ایک کو براہ راست بھی کہہ سکتا تھا. وہ قادر ہے، وہ قادر بھی ہے نا، قدیر بھی تو ہے، اس لیے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرا سوال تھا کہ جیسے اگر آپ کے ہمارے اسکول میں کوئی غیر احمدی نان مسلم ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے ریلیجن کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہم اس کو کیا جواب میں کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہماری بات سنتا بھی نہیں ہے. اچھا اس کو برا بھلا جب کہہ لے تو کہہ دو جو تم نے کہنا تھا وہ تو کہہ دیا. اب انصاف تو یہ ہے کہ تم میری بات بھی تو سنو. ٹھیک ہے. پھر اس کو بتاؤ کہ میں جس ریلیجن کو مانتا ہوں اسلام کو، تو یہ ہے تم کوئی پیس کے یا مختلف جو تمہارے بہت چھوٹے چھوٹے بروشر ہیں اگر تمہاری جیب میں ہوں، اگر اسکول میں لے جانے میں پابندی نہ ہو تو تم رکھو، اس کو دے دو، پڑھ لو. اچھا کہ اسکول کے باہر آ کے مجھ سے لے لینا ہے، یا اس کو ویسے بتاؤ کہ تم برا بھلا کہہ رہے ہو، ہمارا مذہب تو بڑا پیسفل ہے، ہمیں تو یہ کہتا ہے ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، اور جو غلط لوگ کرتے ہیں باتیں وہ ان کے اپنے عمل ہیں، وہ اسلام کی تعلیم تو ہے نہیں. اور اگر تم نہیں سنو گے میری بات تو اس کا مطلب تم انصاف نہیں کر رہے، تم جسٹس نہیں کر رہے، تمہارے اندر بغض بھرا ہوا، کینہ بھرا ہوا ہے. اس لیے
میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ساتھ کے اپنے اس کے جو تمہارے ساتھ کے دوست ہیں ان کو تم سمجھا سکتے, دیکھو یہ اپنی باتیں تو کر رہا ہے, مجھے برا بھلا کہہ رہی ہے, میری بات بھی تو اس کو سننی چاہیے. کم از کم اس طرح تم اپنے جو دوست ہیں نا ان کو اپنے قریب لے آؤ گے, ہمدرد بنا لو گے. تو بہت سارے جو دوسرے ہیں وہ اس سے سبق لے کے نا تمہارے قریب آئیں گے, تمہاری بات سنیں گے اور تمہیں پھر اس کا فائدہ ہو جائے گا. مخالفت کا ہی فائدہ ہو جاتا ہے. اگر مخالفت ہو تو یا تو مخالف کو جواب دو تو اس کی تسلی ہو جاتی ہے, اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. نہیں, اگر مخالفت مولویوں کی طرح ہی کرنے والا ہو مخالفت کہ سننی نہیں بات, جس طرح پاکستان میں مولوی ہماری بات نہیں سنتے, مخالفت ہی کرنی ہے تو کم از کم لوگ ارد گرد کے پھر آہستہ آہستہ ان میں ہمدردی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جو تمہارے باقی دوست ہیں نا وہ تمہاری باتیں سننے لگ جائیں گے اور اس سے تمہیں تبلیغ کا موقع مل جائے گا. تو یہ بھی بات جو کہتے ہیں نا انگلش میں بلیسنگ ان ڈسگائز وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں سمر احمد. السلام علیکم حضور, میرا سوال تھا کہ تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آگے کیا تعلیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعلیم کا, تعلیم ایجوکیشن, تعلیم کا مطلب ایجوکیشن, تعلیم کا مطلب ایک دینی تعلیم ہوتی ہے, ریلیجیس ایجوکیشن, سیکولر ایجوکیشن. تعلیم کا مطلب یہ ہے. اور کوئی بھی جو تمہارے گائیڈ لائن تمہیں ملتی ہے اس کو بھی بعض تعلیم کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اویس سے لے لو جلدی سے. السلام علیکم پیارے حضور, اسلام میں سگریٹ پینا حرام ہے؟ نہیں, اسلام کے حضرت وسلم کے زمانے میں سگریٹ تھا ہی نہیں تو حرام کس طرح ہونا تھا؟ یہ سگریٹ تو بعد کی بات ہے, بعد کے زمانے کی پیداوار ہے نا. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے, اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ نشہ ہے, تم لیتے ہو سگریٹ ہیں اور پیسے خرچ کر کے 5 پاؤنڈ کی 10 پاؤنڈ کی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ کی آتی ہے ایک ڈبی خریدتے ہیں, پھر سگریٹ پینے والے پھر اس کو آگ لگاتے ہیں. اس کا مطلب پیسوں کو آگ لگائی جا رہے ہیں. تو گندی بات ہی ہے نا. اور پھر اس کی صحت بھی خراب. اس لیے اب سگریٹ کی ڈبیوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے, نقصان دہ ہے, تمہارے لنگس کو نقصان پہنچائے گا. اور بھی کہتے ہیں جن کو بہت سارے لنگس کینسر جو ہے یا ٹی بی وغیرہ جو ہے سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوتی ہے, بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو حضرت مسیح نے فرمایا یہ مکروہ چیز ہے. اور یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ اگر وسلم کے زمانے میں ہوتا ہے تمباکو اور سگریٹ تو ہو سکتا ہے حرام کرا دے دیتے, لیکن کیونکہ اس زمانے میں نہیں تھا اس لیے ہم حرام نہیں کہہ سکتے, لیکن گندی چیز ہے, نقصان دہ ہے. اور حضرت مسیح موعود نے بھی اس کو پسند نہیں کیا, باوجود اس کے کہ آپ کے بعض سو دوست پیتے تھے, لیکن آپ نے بعض دفعہ ان کو بڑی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ وہاں ایک جگہ گئے ہوئے تھے حضرت مسیح علیہ السلام, وہاں ایک حقہ پینے والوں نے حقہ پیتے تھے, اس میں اوپر تمباکو ڈالتے ہیں, آگ ڈالتے ہیں, پھر پانی میں سے ڈال کے وہ کیا کہتے ہیں ببل ہبل, کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, ہبل ببل. شیشہ تو آج کل رواج چل رہا ہے نا, ہبل ببل بھی کہتے ہیں. تو وہ پیتے تھے, تو ایک جگہ رکھا انہوں نے, تو ہوا آئی, آندھی آئی, وہ گر گیا اس کے اندر, کیونکہ آگ تھی, اس سے کچھ جگہوں پہ آگ لگ گئی. حضرت مسیح نے بڑے غصے کا اظہار کیا, ناپسند کیا. تو وہ جو شروع کی بات ہے نا, نئی احمدیت شروع ہوئی تھی اور نئے احمدی ہوئے تھے صحابی, وہ پیا کرتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا حضرت مسیح ناراض ہوئے ہیں تو انہوں نے اسی وقت حقہ توڑا اپنا, اور پھر ساری عمر نہیں پیا. ٹھیک. بہت سارے جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے نا 5-6 سب نے توڑ دیا, پھر نہیں پیا کہ برا لگا. اس لیے حرام تو نہیں, بری چیز ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر تم اس میں پاؤڈر اور نشہ ڈال کے اور حشیش ڈال کے چیزیں پیتے ہیں نا, آج کل کے بہت نوجوان لڑکے بعض پینے لگ جاتے ہیں, تو وہ پھر حرام چیزیں ہیں. ایڈکشن کسی چیز کی بھی حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک. بڑے ہاتھ ہو گئے ہیں حرام کے نام پہ ہی. تم بتاؤ بچے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ خلافت سے پیار کیسے بڑھاؤں؟ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جی تم خود سوچو, مجھے کیا بتا سکتے ہو ہیں؟ ارے ہر دفعہ اچھی باتیں سوچا کرو خلافت کے بارے میں, تو آپ ہی پیار بڑھ جائے گا. میں نے تو اسی طرح بڑھایا تھا کہ ہر بات ماننی ہے اور ہر بات کو سننا ہے اور اس کو غور سے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور
کسی اور سے زیادہ پیار نہیں کرنا خلیفہ وقت سے زیادہ سے. تو میں نے تو اس طرح بڑھایا تھا. تم آپ ہی دیکھ لو تم نے کس طرح بڑھانا ہے. ثاقب محمود. حضور سب سے پہلے ایک دعا کی درخواست ہے کیونکہ میں قرآن حفظ کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. آگے قرآن کے اندر کدھر لکھا ہے کہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ہیں کدھر لکھا ہے قرآن کے اندر کہ ہم حفظ تم کر رہے پوچھ مجھ رہے ہو. شیطان کو نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں جی. ہم شیطان کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تم فرشتوں کو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. ہیں بس ایک چیز جو برائی تمہارے دل میں برائی ڈالنے والی چیز ہے وہ شیطان ہے. جو اچھائی نیکی ڈالنے والی چیز ہے وہ فرشتہ ہے. ٹھیک ہے. تمہارے لیے اتنا کافی ہے. اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے دل میں جب خیال پیدا ہوتا ہے تو دل کو چیر کے نہیں دیکھ سکتے اندر کیا خیال پیدا ہوا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہر ایک انسان کے اندر خون کے اندر ہی شیطان دوڑ رہا ہے. جب تمہارے اندر برا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان نکل کے باہر آ جاتا ہے تمہارے خون سے, دماغ میں, دل میں, ہر جگہ پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہر برائی جو ہے وہ شیطان ہے. جب تم کسی برائی کو دیکھو سمجھ لو یہ شیطان ہے, ہم نے دیکھ لیا. ہر اچھے کام جو لوگ گندے کام کرتے ہیں یہ شیطان ہے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ داعش والے جو کام کر رہے ہیں شیطان ہی ہیں سارے. یہ مولوی مخالفت کرتے ہیں یا جو مذہب کے مخالف ہیں یہ سب شیطان ہوتے ہیں. جو گندے کام کرتے ہیں سب شیطان ہوتے ہیں. شیطان کھل کے باہر آ جاتا ہے ان کے جسم میں. اور جو اچھے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے بن جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا اب ادھر سے جانے دو شعور صاحب کو. ایک دے دو مائکرو فون ادھر, یا آدھے سے ایک مائکرو فون اس ہاف سے ادھر رکھو اور ایک ادھر ہاف سے ادھر رکھو. السلام علیکم پیارے حضور. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ جمعہ میں خطبہ ثانیہ پڑھتے ہیں ہمیں آپ کے پیچھے دہرانا چاہیے یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ اگر دہرا لو تو اچھی بات ہے, یاد ہو جائے گا تمہیں, کوئی منع نہیں ہے. خاموشی سن لو تب بھی ٹھیک ہے. دہرانے سے یہ کہ یاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے تو بچپن سے ہی سن کے اس طرح ڈرا کے تو یاد ہو گیا تھا. بلکہ وہ جو صورت غاشیہ اور اعلیٰ جو پڑھتے ہیں خطبے میں وہ بھی مجھے جمعہ پہ سن کے یاد ہو گئی تھی. میں نے خاص طور پہ یاد تو کبھی کی نہیں. تو بھی پڑھ لیا کرو. ہاں وہ آخر میں کونے میں دے دو اس کو. السلام علیکم حضور. السلام. میرا یہ سوال ہے, ہم احمدی مسلمان can we believe in fate? Can we believe in fate? Can we believe in faith? Fate. قسمت, فیٹ. قسمت اس طرح ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. قسمت تو انسان خود بناتا ہے اپنی. اس میں سے بنانے سے مراد ہے کہ اچھے کام کرو گے تو اچھے نتائج نکلیں گے. یہ کہنا کہ تو یہ تمہاری قسمت ہے اس لیے تمہیں یہ ملے گا نہیں, یہ غلط چیز ہے. تو غیب کا علم تم نہیں جانتے. اگر ہم اسی بات پہ بیٹھے رہے ہیں کہ یہ قسمت ہمیں نہیں ملنی, اس کا مطلب ہم اس دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم آتا ہے. تو غیب کا علم تو صرف اللہ کا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا اللہ جس کو بتائے کہ یہ نہیں ہونا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہر کام کے لیے کوشش کرنا, دعا کرنا. اور یہ جو جاہلوں والی بات ہے نا, یہ قسمت ہے ہماری, یہ قسمت ہو گئی ہے, قسمت یہی لکھا سی, یہ غلط چیز ہے. ہاں اپنی پوری کوشش کر لو, پوری دعا کر لو, اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی وہ کریں گے. لیکن بغیر کچھ کیے جاہلوں کی طرح, نکموں کی طرح بیٹھے رہنا ساری قسمت ہی آئی ہے, ہاتھ پیر نہ ہلانا, یہ غلط ہے. ٹھیک. عمر. السلام علیکم. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا کویشچن ہے, آپ کا امی ابو برف سے آپ کو وقف کیا تھا؟ نہیں, مجھے تو وقف نہیں کیا تھا. ہاں ان کی خواہش تھی کہ وقف کر لوں میں, لیکن انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی نہیں کہا کبھی. دعا شاید کرتے ہوں گے. اور پھر جب میں نے ایم ایس سی کی تو اس کے بعد مجھے خود ہی خیال آیا کہ میں وقف کروں گا. ٹھیک ہے. حلیم احمد.
अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। हुजूर मेरा सवाल है कि इंसानों के अलावा किसी को इस्लाम की तालीम दी गई है? इंसानों के अलावा, अर्थ के अलावा, इंसान अर्थ पे, अर्थ के अलावा कहीं और जो इंसान है इस ज़मीन पे, इस प्लेनेट में, तो इंसान ही है ना जो अशरफुल मखलूक़ात है। इसको सबसे ज़्यादा अक्ल और समझ अल्लाह ताला ने दी है, और बुरे और अच्छे की तमीज़ का फ़र्क दिया है, और डेवलप करने की और की वो दी है, सलाहियतें दी हैं। ठीक है, एवोल्यूशन इसलिए पैदा हुआ ना, हर रोज़ होता है नया, है, और नई नई इनोवेशन होती हैं, नई नई इजादें होती हैं, हैं, वो इन्वेंशंस होती हैं, हैं जी। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को दी, लेकिन कोई पता नहीं कि और किसी और प्लेनेट में भी कोई मखलूक हो, कोई इंसान हो, लेकिन हमें उसका इल्म नहीं दिया गया। लेकिन ये इल्म ज़रूर है कि दूसरे प्लेनेट हैं और बादी वहाँ हो सकती है। ठीक है, और गैलेक्सीज भी कितने हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, बिलियंस में, उनमें कई प्लैनेट्स हैं। अब हमारा जो गैलेक्सी है, इसी में हमारी ज़मीन जो है वो तो एक छोटी सी चीज़ है। जब तुम देखो नक्शे पे तो बेशुमार स्टार्स हैं, उनके अंदर डॉट पड़े हुए हैं, हर एक होता है वो ये डॉट फलां, ये फलां फलां, और ज़मीन इतनी छोटी है तो यह भी नहीं लिखा हुआ कि ये डॉट नज़र आ रहा है वहाँ, वहाँ सिर्फ इतना लिखा होता है आवर अर्थ इज़ समवेयर हेयर, हैं। तो उसमें हम तो छोटी सी चीज़ हैं। तो अल्लाह ताला की तो बेशुमार, साहब ने भी लिखा है कि बेशुमार कायनातें हैं, और मिलियंस में हैं, हो सकती हैं कहीं दिया हो, लेकिन हमें इल्म नहीं उसका। साकिब अली, प्यारे साहब, मेरा सवाल ये था कि जब वो यूके ने ईयू को लीव किया था तो आपके क्या ख्याल थे? क्या? जब वो यूके ने ईयू को लीव किया था, ऊंची बोलो ज़रा। जब वो यूके ने यूरोपियन यूनियन को लीव किया था, अच्छा, तो ब्रेग्जिट, हाँ जी, ब्रेग्जिट हुआ तो फिर क्या हुआ? आपके क्या ख्याल थे? क्या ख्याल? मैं तो उसके ख़िलाफ़ था, मैंने तो वोट इसके ख़िलाफ़ दिया था ब्रेग्जिट के। जब उन्होंने वोटिंग की थी, रेफरेंडम किया था, मैंने अपना वोट इसके हक़ में नहीं डाला था, बल्कि मैंने जो यूरोपियन यूनियन में एड्रेस किया था एक दफ़ा पार्लियामेंट में, हैं, वहाँ भी मैंने कहा था तुम लोग इकट्ठे रहोगे तो फ़ायदा रहेगा तुम लोगों को, लेकिन उसके लिए इंसाफ की भी ज़रूरत है। हर एक मुल्क को उसके हक़ दो और इंसाफ से अपने चलाओ। लेकिन क्योंकि हर एक के यहाँ अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट शुरू हो गए थे, हर मुल्क के अपने थे, फिर उन्होंने सही पॉलिसीज़ नहीं बनाई, इकनॉमिक पॉलिसीज़ सही नहीं थी, इसलिए ये होना था। फ्रांस का जो नया एक सदर कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट सदर बन रहा है, जो इलेक्शन खड़ा है ना उनका, वो खड़ा हो रहा है, उसने भी यही कहा है कि मैं बन गया तो मैं भी फ्रेग्जिट कर दूंगा। फ्रेग्जिट फ्रांस के लिए, फ्रेग्जिट मतलब फ्रांस का एग्ज़िट, ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटिश एग्ज़िट हो गया ना, तो वहाँ फ्रेग्जिट। फिर जर्मनी वाले, फिर हॉलैंड वाला है वील गेल्डर जो है, वो कहता है मैं भी निकल जाऊँगा। तो यूरोपियन यूनियन टूट जाएगी लगता है अगर इस तरह ही चलते रहे ये लोग। लेकिन अभी भी अगर इंसाफ करें और हर एक को सही तरह करें, मुल्की कानून और उनकी डेवलपमेंट और करेंसी हर जगह एक सही तरीके से चलाएं तो फ़ायदा होगा। ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो एक मुल्क बन जाएगा, फिर जो बड़े मुल्क हैं फिर इनको खाना शुरू कर देंगे। हाँ, जाज़िब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साहब, मेरा सवाल था कि आखिरी ज़माने में जलाल मसीह आएंगे, वो उससे क्या मुराद है? ये तो ज़रूरी तो नहीं है आएगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये लिखा है कि अगर दुनिया की इस्लाह ना हो सकी तो हो सकता है किसी वक्त में कोई जलाली नबी भी आ जाए जो तुम्हारी इस्लाह भी डंडा मार के करेगा, ठीक करा है सख्ती से। इसलिए पहले ही तुम लोग अदीब दोनों भाई हो, इसलिए तुम अपनी इस्लाह कर लो ताकि ज़रूरत ना पड़े। तो क़यामत के तो खैर जवानी है, उस वक़्त तो सारों ने बिगड़े होना, तभी क़यामत आनी है ना। लेकिन अभी तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने बहुत सारे अल्लाह ताला के वादे हैं, वो पूरे होने हैं, इलामात पूरे होने हैं। अभी तो पता नहीं सैकड़ों साल तक ये खिलाफत के ज़रिए से पूरे होते रहने हैं और अल्लाह ताला फजल फरमाता रहेगा। तुम्हें कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, क्या करेगा वाकई। अगर नहीं ठीक हो गया तो फिर हो सकता है आए डंडे शंडे की इस्लाह करे तुम्हारी। ठीक है, पहले मान लो बात।
ہاں ایک آخری سوال، وقت پورا ہو گیا. ہاں وجاہت اینک پہنو، اینک پہلے جلدی دے دو جلدی. تمہیں پہلے نہیں سوال کیا تھا؟ نہیں. اچھا کرو. حضور لوٹری اور اسکریچ کر لینا حرام ہے؟ ہیں؟ لوٹری لینا حرام ہے؟ لاٹری؟ ہاں حرام ہے. جو بھی جوا ہے نا، یہ تو جوا ہے، گیمبلنگ ہے، گیمبلنگ ہی ہے نا ایک طرح کی، یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. لوگ وہ کہہ دیتے ہیں لاٹری ڈالی، بعضوں کو پتہ نہیں لگتا ہے، نمبر لیتے ہیں، پیسے تمہارے ضائع ہو گئے، تم زیادہ پیسے لینے کے لیے لے دیتے ہو. اور پھر وہ بعض ہوتے ہیں خوش قسمت جن کے ملین پاؤنڈ نکل آتے ہیں، تم کہتے ہو کاش میں بھی لے لیتا. اس کا فائدہ کوئی نہیں. محنت کر کے کھاؤ، وہی چیز اچھی ہے. ہاں جو چیز بانڈ وغیرہ جو ہیں، جو تم ریٹرن کر سکتے ہو، سیل کر سکتے ہو، دوبارہ واپس آ سکتے ہیں پیسے، وہ جائز ہے. لاٹری نہیں جائز. پرائز بانڈ ٹھیک ہے. ٹھیک. عظیم احمد. ہاں دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال کا مطلب ہے تمہیں دھوکہ دے، دھوکہ دے کہ تمہارے سے کام کرا لے، جھوٹ بول کے کام کرا لے، تمہیں اچھی ٹافیاں دے کے غلط کام کروانے لگ جائے تمہارے سے. تو یہ جو بڑی ملک ہیں، حکومتیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ مسلمان ملکوں سے بھی دجل ہی کرتے ہیں نا. ان کو کبھی ملک کسی پروجیکٹ کے لیے ایڈ دے کے، کبھی اسلحہ دے کے لالی پاپ کی طرح، پھر اس کے بعد ان سے کام کراتے ہیں غلط. یہ سب دجال ہے. اس لیے اسلام کے بارے میں بھی غلط باتیں، افواہیں پھیلا کے، اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں غلط باتیں پھیلا کے لوگوں کو غلط راستے پہ چلاتے ہیں. وہ دجال ہی ہیں. اسلام کے خلاف غلط باتیں کر کے بڑے میٹھے طریقے سے، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیوں نے کیا تھا، جا کے ہندوستان پہ حملہ، 30 لاکھ مسلمانوں کو عیسائی بنا لیا تھا. اسی طرح اسلام کے بارے میں غلط باتیں کر کے وہ دجل سے بنایا تھا. ان کو اسلام کو پتہ نہیں تھا. پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے آ کے ان کا دجل توڑا، ان کے جھوٹ کو ظاہر کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اصل سچائی ہے اسلام کی. اس کے بعد سے وہ سب دوڑ گئے وہاں سے. ٹھیک. اچھا تم ادیب، تم کیا کہتے ہو؟ ایک سوال میرا خیال تھا اس کا لمبا سوال ہوگا، لیکن چلو 2 منٹ رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دروشی پڑھتے تھے؟ اپنے زمانے میں دروشی پڑھتے تھے؟ ہاں مطلب اپنے دروشی پڑھتے تھے، تبھی تو نماز میں دروشی پڑھنے کا حکم ہے. قرآن شریف میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دروشی پڑھتے ہیں، اور تم مسلمانوں تم بھی دروشی پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو. اور جب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز پڑھتے ہیں نا، تو یہ نماز کس نے سکھائی تھی ہمیں؟ آن صلی اللہ نے فرمائی تھی. تو وہ بھی پڑھتے تھے، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ آن صلی اللہ کا مقام، ان کی اپنی دعا تھی اپنے لیے ہی کہ مقام ہوتا رہے. دروشی بھی جو اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سلام، ان کا جو اپنے ایک ان کی 2 حیثیتیں تھیں، ایک انسان تھے، ایک نبی تھے. تو انسان کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے اپنے نبی کے اوپر سلام اور درود بھیجتے تھے. اور پھر اللہ مبارک کہہ کے پھر یہ کہہ دیا کہ جو اس کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اس کے بڑے بڑے مقام ہیں ملنے والے، وہ آپ کو ملیں. آسن اپنے بارے میں کہتے تھے وہ مقام مجھے ملیں، اور میری آل کو بھی ملیں، میری قوم کو ملیں. وہ اعلیٰ عالم محمد بھی تو ہے نا، تو پڑھتے تھے. چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم.